حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، خلیفہ سوم، امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے 6 سال بعد ہوئی۔ قبیلہ قریش کے مشہور خاندان بنو امیہ سے تعلق تھا۔ سلسلہ نسب 5ویں پشت میں عبد المناف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ مزید یہ کہ ان کی نانی ام حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ کی جڑواں بہن تھیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی زمانہ جاہلیت میں بھی انتہائی شریفانہ تھی، جس کی وجہ سے قبیلہ قریش میں نیز تمام شہر مکہ میں انہیں انتہائی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور اس دور میں جب ہر کوئی لہو لعب کا دل دادا اور شراب کا رسیہ تھا، مگر ایسے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن ہمیشہ لہو لعب سے پاک رہا اور ان کے لب جام شراب سے ہمیشہ نا آشنا رہے۔ مکہ شہر میں دین اسلام کا سورج طلوع ہونے سے قبل ہی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاصی دوستی اور قربت تھی۔ دونوں میں بہت گہرے روابط تھے۔ حضرت ابو بکر، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت زید بن حارثہ اور ان کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چوتھے شخص تھے جنہوں نے دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے دین اسلام قبول کیا۔ تب ان کی عمر 34 سال کے قریب تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی تعالیٰ عنہ السابقین الاولین یعنی بھلائی میں ان سبھی لوگوں پر سبقت لے جانے والوں میں سے تھے، یعنی وہ عظیم ترین افراد جنہوں نے بالکل ابتدائی دور میں دین اسلام کو قبول کیا، جبکہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی مظلومیت اور بے بسی اور بے چارگی کا زمانہ چل رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان حضرات کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ ان کے لیے عظیم خوشخبریاں ہیں اور انہیں قرآن کریم میں السابقین الاولین کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب ترین افراد میں سے تھے جنہیں اس زندگی کی دنیا میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت فرما دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کو کئی بار شہادت کی خوشخبری بھی سنائی تھی اور مظلومیت کی خبر بھی دی تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی مقرب اور خاص ترین ساتھی ہونے کے علاوہ مزید یہ شرف بھی حاصل تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ایام جاہلیت میں ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ حکم سورہ شورى آیت نمبر 214 ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے کی تعمیل کے طور پر اپنے خاندان بنو ہاشم کو کوہ صفا پر جمع کر کے دین برحق کی دعوت دی، تو اس موقع پر ابو لہب بگڑ گیا اور یوں کہنے لگا۔ ترجمہ: نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اے محمد تم ہلاک ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں اسی لیے بلایا تھا؟ ابو لہب کی اس بیہودہ گوئی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رنجیدہ اور دل گرفتہ ہوئے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور دلجوئی کے لیے سورہ المسد نازل ہوئی۔ ترجمہ: ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود بھی ہلاک ہو جائے۔ اس پر ابو لہب مزید مشتعل ہو گیا اور اس نے اپنے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کو حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ کی شادی اپنے جلیل القدر صحابی حضرت عثمان بن عفان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ ان دونوں نے نبوت کے 5ویں سال مکہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کی، جہاں اللہ نے انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا۔ اس کے بعد نبوت کے 10ویں سال ایک غلط فہمی کے نتیجے میں یہ دونوں میاں بیوی حبشہ سے واپس مکہ چلے آئے اور مشرکین مکہ کی طرف سے تکلیفوں اور اذیتوں کے اس سلسلے سے دوچار ہونا پڑا، اور پھر نبوت کے 13ویں سال ہجرت مدینہ کا حکم نازل ہونے کے بعد مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ حبشہ میں قیام کے دوران ان دونوں میاں بیوی کے یہاں جس بیٹے کی ولادت ہوئی تھی، اب مدینہ میں قیام کے دوران ان کا یہ لخت جگر جب 6 سال کا تھا، ایک روز اپنے گھر کے سامنے کھیل کود میں مشغول تھا کہ اس دوران اچانک کسی جانب سے ایک لڑاکا مرغہ آیا اور اس بچے کی آنکھ میں چونچ ماری، جس کی وجہ سے چند دن شدید زخمی رہنے کے بعد یہ بچہ داغ مفارقت دے گیا۔ اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کوئی اور اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہجرت حبشہ کے موقع پر اپنی والدہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دوری اور جدائی کے صدمے کی وجہ سے بیمار رہنے لگیں۔ اب اپنے اکلوتے کمسن لخت جگر کی اس اچانک موت نے انہیں نڈھال کر دیا تھا، جس پر وہ مستقل صاحب فراش ہو گئیں، اور پھر جلد ہی سن 2 ہجری میں عین غزوہ بدر کے روز مدینہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان نبوت سے رشتہ منقطع ہو جانے پر انتہائی افسردہ اور رنجیدہ رہنے لگے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اسی دوہرے شرف کی وجہ سے آپ ذوالنورین یعنی 2 نوروں والا کے لقب سے معروف ہوئے۔ سن 5 ہجری میں غزوہ خندق کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف سے غیبی اشارہ ملنے پر اگلے ہی سال یعنی سن 6 ہجری میں عمرے کی ادائیگی کی غرض سے مکہ کی جانب عازم سفر ہوئے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ شہر سے کچھ فاصلے پر حدیبیہ نامی مقام پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ تو قتل و خون ریزی اور فتنہ و فساد پر آمادہ ہیں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ گفت و شنید کی غرض سے بطور سفیر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے انہیں اپنے پاس روک لیا اور یہ خبر مشہور کر دی کہ ہم نے عثمان کو قتل کر ڈالا ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، عثمان کے خون کا بدلہ لینا فرض ہے۔ اور پھر اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام ساتھیوں سے جان نثاری اور سرفروشی کی وہ تاریخی بیعت لی جسے بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس بیعت رضوان کی تفصیل کے لیے اس آیت کی تفسیر ملاحظہ کر سکتے ہیں، سورہ الفتح آیت نمبر 18۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہی ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے۔ یقیناً اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی اہمیت اور قدر و منزلت واضح ثابت ہوتی ہے، جبکہ ادھر شہر مکہ میں ان مشرکین نے حضرت عثمان کو پیشکش کرتے ہوئے کہا، آپ جب عرصہ دراز کے بعد مکہ ہی پہنچ گئے ہیں تو اب آپ بیت اللہ کا طواف تو کر لیجئے۔ ان کی طرف سے اس پیشکش کے جواب میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تک خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف نہیں کر لیں گے اس وقت تک میں بھی نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ! یقیناً اس سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موزن بے مثال قلبی تعلق اور والہانہ عقیدت اور محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ دین اسلام کے بالکل ابتدائی دور سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان بن عفان سے وہی نیز دیگر ضروری اور خاص راز کی باتیں تحریر کروایا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد بھی طویل عرصہ تک
حضرت عثمان ہی کتابت وحی کا مقدس فریضہ انجام دیتے رہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں، مجھے وہ منظر اب بھی بخوبی یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کو اپنے قریب بٹھا کر ان سے وحی لکھوایا کرتے تھے۔ اس کے بعد مزید فرمایا کرتی تھیں، اللہ کی طرف سے یقیناً اپنے کسی ایسے بندے کو ہی اپنے نبی کا اس قدر خاص قرب عطا کیا جا سکتا ہے کہ جو اللہ کے نزدیک اس قابل ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند نمایاں خصوصیات میں خشیت الہی نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے مزاج پر خشیت الہی کا غلبہ رہتا تھا، رقت طاری رہتی تھی، اکثر و بیشتر آپ دیدہ رہا کرتے تھے، موت، قبر اور فکر آخرت کا جذبہ غالب رہتا، تلاوت قرآن کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، حافظ قرآن بھی تھے، خوش الحان تھے، کاتبین وحی میں سے تھے، چونکہ ابتدا ہی سے بہت زیادہ مالدار اور خوشحال تھے، حتیٰ کہ اسی وجہ سے غنی کہلاتے تھے، لہٰذا خادموں اور غلاموں کی بڑی تعداد ہمہ وقت موجود رہا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود اکثر اپنے کام خود ہی کیا کرتے تھے۔ رات کو تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو وضو کے لیے پانی کا انتظام خود ہی کر لیا کرتے تھے، کسی خادم کو نہ جگاتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی میں فرش پر اس کیفیت میں قیلولہ کرتے دیکھا کہ جسم پر کنکروں کے نشانات نمایاں تھے، حالانکہ وہ اس وقت خلیفہ تھے۔ یعنی اپنے زمانہ خلافت کے دوران سادگی و انکساری کا یہ عالم تھا کہ مسجد کے فرش پر لیٹے ہوئے دیکھا، نیز یہ کہ جسم میں کنکر چبھے جا رہے تھے، جبکہ اس وقت ایشیا اور افریقہ کے اکثر حصے پر ان کی حکمرانی تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ قبل از اسلام سے ہی تجارت کو اپنا مشغلہ اور ذریعہ معاش بنایا تھا، اور انتہائی امانت و دیانت کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے، لہٰذا کاروبار میں خوب خیر و برکت اور بہت زیادہ خوشحالی اور فراوانی تھی۔ مکہ کے نامور تاجروں اور مالداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ قبول اسلام کے بعد ہمیشہ دین اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کی خاطر نہایت سخاوت اور فیاضی اور دریا دلی کے ساتھ اپنا مال خرچ کرتے رہے۔ مسلمان جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تو وہاں پینے کے پانی کی سخت قلت اور دشواری کا سامنا تھا۔ میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا جو کسی یہودی کی ملکیت تھا، وہ پیسے لیے بغیر کسی کو پانی نہیں دیتا تھا۔ اس وقت عام طور پر مسلمانوں کی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ وہ قیمت ادا کر کے پانی حاصل کر سکیں۔ اس پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنی جیب خاص سے 20,000 درہم نقد ادا کر کے وہ کنواں اس یہودی سے خرید لیا اور ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ ہجرت مدینہ کے فوری بعد مسجد نبوی کی تعمیر کا کام انجام دیا گیا تھا۔ رفتہ رفتہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے یہ مسجد نمازیوں کے لیے ناکافی ہونے لگی، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز خطبہ جمعہ کے موقع پر اعلان فرمایا، جو کوئی اللہ کے لیے مسجد تعمیر کرے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر فرمائے گا۔ یہ ارشاد سنتے ہی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب خاص سے ادائیگی کر کے مسجد سے متصل بہت سے مکانات ان کے مالکوں سے خرید کر اس جگہ کو مسجد میں شامل کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ملک عرب خشک سالی کی لپیٹ میں تھا، قحط اور افلاس کے سائے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ اسلامی لشکر کو اشیاء خورد و نوش کے اتنے بڑے پیمانے پر قلت کا سامنا اس سے قبل کبھی نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس نازک صورتحال میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلہ و ناج سے لدے ہوئے 950 اونٹ، 70 گھوڑے، نیز 1000 دینار نقد پیش کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد میں خوراک سے لدے ہوئے اونٹ چلے آ رہے ہیں
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، لو تمہارے پاس بھلائی آن پہنچی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی، اے اللہ میں عثمان سے خوش ہو گیا، تو بھی خوش ہو جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبول اسلام کے بعد ہر جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کی خاطر ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ 34 سال کی عمر میں جب مشرف با اسلام ہوئے تھے، اس کے بعد سے 82 سال کی عمر میں انتقال تک، یعنی 48 سال تک مسلسل یہی معمول رہا۔ مزید یہ کہ بہت سی بیواؤں اور یتیموں کی کفالت و نگہبانی مستقل طور پر اپنے ذمہ لے رکھی تھی۔ غرضیہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دین اسلام کی نشر و اشاعت نیز ضرورت مند مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ دل کھول کر اور بڑے پیمانے پر مالی تعاون کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فطری طور پر انتہائی شرمیلے تھے۔ شکل و صورت بھی ماشاءاللہ بہت اچھی اور جاذب نظر تھی۔ اس پر مزید یہ کہ شرم و حیا کے غلبے کی وجہ سے چہرے پر ہمہ وقت عجیب سی معصومیت چھائی رہتی تھی۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر دین کا ایک خاص اخلاق ہوا کرتا ہے، اور دین اسلام کا خاص اخلاق حیا ہے۔ یعنی دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، ان میں سے ہر ایک کے ماننے والوں اور پیراکاروں کا کوئی خاص مزاج ہوا کرتا ہے، اور ان میں سے ایسی کوئی خاص صفت یا عادت نمایاں ہوتی ہے جو انہیں دوسرے سبھی انسانوں سے ممتاز کرتی ہے اور جسے ان کی شناخت سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح دین اسلام کا بھی ایک خاص امتیازی وصف اور ایک خاص پہچان ہے، اور وہ شرم و حیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں دین اسلام میں شرم و حیا کی اہمیت نیز مسلمانوں کے لیے اس کی ضرورت کو سمجھ لینے کے بعد اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ملا خطا ہو، سب سے بڑھ کر سچے اور حیا دار تو عثمان ہیں۔ سبحان اللہ۔ حیا کی اس قدر اہمیت، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتنی بڑی گواہی کہ سب سے بڑھ کر سچے اور حیا دار تو عثمان ہیں، اس سے یقیناً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی منقبت ثابت ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روح سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ حضرت عثمان کی حیا مصنوعی اور نقلی نہیں تھی، محض دکھاوے والا معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہ حیا بناوٹ سے پاک تھی، فطری، سچی اور خالص۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز میرے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، اس حالت میں آپ کی ران مبارک یا پنڈلی مبارک سے کپڑا کچھ ہٹا ہوا تھا۔ اس دوران حضرت ابو بکر صدیق نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی، جس پر وہ اندر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ گفتگو کی، جبکہ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کیفیت میں رہے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر آنے کی اجازت چاہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اجازت دے دی، جس پر وہ اندر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ گفتگو کی، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کیفیت میں ہی رہے۔ اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر آنے کی اجازت چاہی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور اپنا لباس بھی درست کیا، تب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے اور پھر کچھ گفتگو کی۔ پھر جب یہ حضرات چلے گئے تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر جب اندر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وجہ سے کوئی خاص فکر نہیں کی، یعنی ان کی آمد پر آپ نے اپنی حیت یا لباس وغیرہ درست کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ اور پھر یہی معاملہ عمر کے اندر آنے پر پیش آیا، اور پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ اندر آئے، تب آپ سنبھل کر بیٹھ گئے اور اپنا لباس بھی درست کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں اس شخص سے شرم نہ کروں کہ جس سے فرشتے بھی شرماتے ہیں؟ سبحان اللہ۔
نیز حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا کی وجہ سے کیفیت یہ تھی کہ خلوت میں بھی کبھی برہنہ ہو کے غسل نہیں کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ نیز یہ کہ قبول اسلام کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی، اس کے بعد کبھی زندگی بھر اپنے اس ہاتھ کو یعنی دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو نہیں چھوا۔ اسے شرم و حیا کا مظہر کہا جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ عقیدت اور محبت کا اثر کہہ لیا جائے، بہرحال کیفیت یہی تھی۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلانہ حملے میں زخمی ہونے کے بعد 6 حضرات کے نام تجویز کرتے ہوئے، جن میں اقربا پروری کے شائبے سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے عبداللہ نیز اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل نہیں کیا تھا، یہ وصیت کی کہ یہی 6 افراد باہم مشاورت کے بعد آپس میں سے کسی کو منصب خلافت کے لیے منتخب کر لیں۔ وہ 6 افراد یہ تھے: حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نیز اس موقع پر یہ تاکید بھی فرمائی کہ ان 6 حضرات میں سے کسی ایک کے انتخاب کا یہ کام زیادہ سے زیادہ 3 دن کی مدت میں طے پا جانا چاہیے، تاکہ معاملہ طول نہ پکڑ سکے اور یوں منافقین اور خفیہ دشمنوں کو کسی سازش کا موقع نہ مل سکے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے فوری بعد ان 6 حضرات میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنی دستبرداری کا اعلان کر دیا، البتہ اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اس سنگین معاملے کی مسلسل خود نگرانی کرتے رہیں گے، لہٰذا اب انہوں نے مسلسل ان 5 افراد کے ساتھ ملاقات کا سلسلہ شروع کیا۔ تو ابتدا ہی میں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب خلافت کی عظیم ذمہ داری قبول کرنے سے معذرت کر لی، اور پھر رفتہ رفتہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے اور پھر حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی معذرت کا اظہار کیا، جس پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل حضرت عثمان بن عفان اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقاتیں کرتے رہے، لیکن ان دونوں حضرات کی جانب سے کوئی واضح جواب نہ مل سکا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مقرر کردہ 3 دن کی مہلت تیزی کے ساتھ اختتام پذیر ہوتی رہی۔ تب آخر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین و انصار میں سے اکابر صحابہ کا رجحان معلوم کرنے کی غرض سے بار بار ان کی جانب رجوع کیا۔ تب اکثریت کا رجحان حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب نظر آیا، جس پر آخر 1 محرم سن 24 ہجری مسجد نبوی میں نماز کے وقت جب تمام اکابر صحابہ جمع تھے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیز حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، تب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملے کی نزاکت کی جانب توجہ دلاتے ہوئے مسلمانوں کے لیے جلد از جلد کسی خلیفہ کے انتخاب کی ضرورت و اہمیت کے بارے میں مختصر تقریر کی۔ اس بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تاکیدی وصیت کا حوالہ بھی دیا کہ یہ اہم ترین معاملہ فقط 3 دن کی مدت کے اندر طے پا جانا چاہیے، اور پھر اس سلسلے میں اپنی بھرپور کوشش اور جد و جہد کا نیز اکابر صحابہ کے ساتھ اپنی طویل ملاقاتوں اور مسلسل مشاورت کا تذکرہ بھی کیا، اور پھر فرمایا کہ اس تمام تر کوشش اور تگ و دو کے نتیجے کے طور پر جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ یہ کہ اکثریت کا رجحان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب ہے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنی جگہ سے اٹھے اور حضرت عثمان بن عفان کے سامنے پہنچ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر تمام مسلمانوں نے بھی بیعت کی۔ یوں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ سوم کی حیثیت سے منتخب ہو گئے۔ مدینہ شہر کی آبادی میں مسلسل اضافے کی وجہ سے
نمازیوں کے لیے مسجد نبوی ناکافی پڑنے لگی تھی، جس پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی توسیع کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ یہ کام مسلسل 10 ماہ تک جاری رہا۔ اس دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس مقدس کام کی بذات خود نگرانی کرتے رہے اور شب و روز مصروف رہے۔ آخر اینٹ، چونے، پتھر کی یہ نہایت خوشنما اور مستحکم عمارت تیار ہو گئی۔ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے عظیم الشان فتوحات کا جو بے مثال سلسلہ چلا آ رہا تھا، اب خلیفہ سوم کے زمانے میں بھی وہی سلسلہ کافی حد تک جاری رہا۔ خصوصاً ابتدائی چند سالوں میں بڑے پیمانوں پر فتوحات ہوئیں۔ اسلامی لشکر بیک وقت ایک جانب ایشیا اور دوسری جانب افریقہ میں پیش قدمی کر رہا تھا۔ اسلامی ریاست وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئی۔ طرابلس اور مراکش فتح ہوئے۔ افغانستان، خراسان اور ترکستان کے بہت سے حصے اسلامی ریاست میں شامل ہوئے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے فتح کے نتیجے میں اسلامی ریاست کی حدود کوکاف تک جا پہنچیں۔ خلیفہ دوم کے زمانے میں روئے زمین کی عظیم ترین قوت سلطنت فارس کا اگرچہ خاتمہ ہو چکا تھا، البتہ وہاں کا مفروض فرما رواں یزدگرد ابھی بھی مسلسل ادھر ادھر بھاگ دوڑ میں مشغول تھا۔ اسے جب موقع ملتا تو وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی کر دیتا۔ یوں وقتاً فوقتاً چھوٹی بڑی مختلف جھڑپوں کی نوبت آتی رہتی تھی۔ آخر اب خلیفہ سوم کے زمانے میں مرو کے مقام پر ایک جھڑپ کے دوران وہ مارا گیا۔ یوں مسلمانوں کے ہاتھوں فارس کی فتح کی اب تکمیل ہو گئی۔ فوجی خدمات کے شعبے میں سب سے نمایاں اور یادگار اقدام بحری فوج کا قیام تھا۔ دراصل عظیم الشان فتوحات کے نتیجے میں اسلامی ریاست کی حدود بہت دور دراز تک پھیل چکی تھیں۔ اب ان کی حفاظت بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ رومی فوج اگرچہ بہت بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے ہاتھوں بدترین شکست سے دوچار ہو چکی تھی، تاہم اب بھی رومیوں کو جب اور جہاں موقع ملتا وہ مسلمانوں کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کرتے رہتے تھے۔ اکثر ان کی یہ اشتعال انگیزیاں دور دراز کے علاقوں میں سمندری راستوں سے ہوا کرتی تھیں۔ اس چیز کے سدباب کے لیے خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے بحری فوج تیار کی۔ یوں تاریخ اسلام میں پہلی بار بحری فوج کا قیام عمل میں آیا، جس کی وجہ سے اب خشکی سے نکل کر سمندر کی وسعتوں پر بھی مسلمانوں کی بالادستی قائم ہو گئی۔ اسی بحری فوج کے ذریعے رومیوں کے خلاف کئی تاریخی اور فیصلہ کن قسم کی جنگیں سمندر کے پانیوں میں لڑی گئیں، جس کے نتیجے میں کئی چھوٹے بڑے ساحلی شہر اور جزیرے مسلمانوں نے فتح کیے، جن میں مشہور تاریخی جزیرہ قبرص بھی شامل ہے۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی دینی خدمات میں اہم ترین اور یادگار خدمت کتابت قرآن کریم کے لیے مخصوص رسم الخط کی تعین ہے۔ اس کا پس منظر بھی کچھ اس طرح ہے کہ قرآن کریم جو کہ عربی زبان میں ہے، اس کے بہت سے کلمات اس طرح تحریر کیے گئے تھے کہ انہیں ایک سے زیادہ طریقوں سے پڑھا جا سکتا تھا۔ اہل زبان کے لیے اس میں کوئی دشواری نہیں تھی، لیکن خلیفہ دوم اور پھر خلیفہ سوم کے دور خلافت میں اسلامی ریاست کی حدود بہت زیادہ وسعت اختیار کر گئیں۔ غیر عرب دنیا کا بہت وسیع رقبہ اسلامی مملکت میں شامل ہوا، جس کے ساتھ ہی وہاں کے باشندے بھی جو کہ غیر عرب تھے بہت بڑی تعداد میں مسلمان ہوتے چلے گئے۔ لہٰذا صورتحال یہ پیش آئی کہ قرآن کریم کے بہت سے کلمات جو اس طرح تحریر کیے گئے تھے کہ انہیں ایک سے زیادہ طریقوں سے پڑھنا ممکن تھا۔ اب غیر عرب چونکہ ان کلمات کے معنی اور مفہوم سے ناواقف تھے، لہٰذا ان کلمات کی تلاوت کے بارے میں ان میں اختلاف کی نوبت آنے لگی۔ کوئی ایک طرح پڑھتا جبکہ کوئی دوسرا شخص اسی کلمے کو اپنی دانست کے مطابق دوسری طرح پڑھتا۔ ظاہر ہے کہ یہ انتہائی حساس معاملہ تھا، کیونکہ یہ کسی عام کتاب کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ تو کلام اللہ کا معاملہ تھا۔ سلطنت فارس کے ایک دور دراز کے علاقے آرمینیا کے محاذ پر یہ معاملہ زیادہ شدت اختیار کر گیا۔ کیفیت یہ ہوئی کہ سپاہی دن بھر محاذ جنگ پر دشمن کے خلاف لڑتے رہتے
اور پھر رات کو جب فرصت کے لمحات میسر آتے تو اپنے اللہ سے لوگ لگاتے، دعا و مناجات اور تلاوت قرآن کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ ایسے میں کئی بار قرآنی کلمات کے تلفظ کے حوالے سے ان میں باہم اختلافات کی نوبت آئی، اور یہ چیز ان سب کے لیے تفتیش کا باعث بنتی۔ قرآن جو کہ اہل ایمان کو اتفاق اور اتحاد کا درس دیتا ہے، اگر خود اسی قرآن کی تلاوت کے معاملے میں ہی اختلاف کی نوبت آنے لگے تو سمجھ لینا چاہیے کہ معاملہ کس قدر سنگین اور فوری توجہ طلب ہوگا۔ ان دنوں اس محاذ پر اسلامی لشکر کی سپہ سالاری کے فرائض حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجام دے رہے تھے۔ انہوں نے اس صورتحال کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے اس کے فوری تدارک کی ضرورت کو شدت کے ساتھ محسوس کیا، اور اسی غرض سے طویل ترین سفر کی مشقت اور صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے مدینہ پہنچے، جہاں انہوں نے خلیفہ وقت حضرت عثمان کو اس صورتحال سے مطلع کرتے ہوئے اس کے فوری تدارک کا مطالبہ کیا، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کا ایک نیا نسخہ ایسے رسم الخط میں تحریر کرنے کا فیصلہ کیا جس میں وہ تمام کلمات جن کی تلاوت اور تلفظ کے وقت اختلاف کی نوبت آتی تھی، غور و فکر کے بعد انہیں اسی طرح تحریر کیا جائے کہ اس کے بعد اختلاف کی گنجائش باقی نہ رہے، اور انہیں فقط اسی طرح پڑھا جا سکے جس طرح پڑھنا مقصود ہے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے ہنگامی طور پر اکابر صحابہ اکرام میں سے چند ایسے حضرات پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جنہیں قرآنی علوم میں بطور خاص بہت دسترس اور مہارت حاصل تھی، اور پھر ان منتخب حضرات پر مشتمل اس مجلس کی سربراہی اور نگرانی کی عظیم ترین ذمہ داری جلیل القدر صحابی حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی، جو کہ عرصہ دراز تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں کتابت وحی کا مقدس فریضہ انجام دیتے رہے تھے، اور جو اس سے قبل خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع قرآن کے موقع پر تشکیل دی گئی مجلس کے سربراہ کی حیثیت سے بھی بحسن خوبی فرائض انجام دے چکے تھے۔ مزید یہ کہ اب کتابت قرآن کی غرض سے مخصوص رسم الخط کے تعین کے اس کام کی خلیفہ وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود بھی نہایت توجہ اور انہماک کے ساتھ نگرانی کرتے رہے، بالخصوص یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی حافظ قرآن تھے، نیز عہد نبوی میں عرصہ دراز تک کتابت وحی کے مقدس ترین خدمات بھی انجام دیتے رہے تھے، اور یہ کہ قرآن کریم کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص شغف بھی تھا۔ چنانچہ انتہائی عرق ریزی اور محنت شاقہ کے بعد مخصوص رسم الخط متعین کیا گیا، جو کہ ہمیشہ کے لیے رسم عثمانی کے نام سے معروف ہوا۔ نیز ہمیشہ کے لیے امت کا اس بات پر اجماع منعقد ہو گیا کہ تا قیامت قرآن کریم کا کوئی بھی نسخہ تحریر کرتے وقت اسی رسم عثمانی کی پابندی لازم ہوگی۔ یوں رسم عثمانی کے مطابق قرآن کریم کا ایک نیا نسخہ تحریر کیا گیا، اور پھر اس کے کئی نقول تیار کی گئیں جنہیں مختلف علاقوں میں اور اقالیم کی جانب ارسال کیا گیا۔ تلاوت قرآن جیسے اہم ترین معاملے میں مسلمانوں کو اختلاف سے بچانے اور انہیں ایک رسم الخط پر متحد اور متفق کرنے کے حوالے سے خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اقدام یقیناً کتاب اللہ کی بہت بڑی خدمت تھی، جسے تا قیامت تمام امت مسلمہ پر عظیم احسان کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتہائی مظلومیت کی کیفیت میں شہادت کا واقعہ تاریخ اسلام کا بہت ہی افسوسناک حادثہ اور تا قیامت تمام اہل ایمان کو خون کے آنسو رلانے والا واقعہ ہے۔ اس واقعے کو تاریخ اسلام میں فتنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور گزر جانے کے بعد یہ اولین فتنہ تھا جس کے نتائج و اثرات اس قدر بھیانک اور دور رس تھے
کہ اس ایک فتنے سے آئندہ صدیوں تک مزید کئی فتنے جنم لیتے رہے۔ یہ فتنہ عرصہ دراز تک مختلف شکلیں بدل کر امت کے لیے باہمی اختلاف اور بڑے مصائب و آلام کا سبب بنتا رہا۔ اس فتنے کے نتیجے میں مختلف زمانوں میں مسلمانوں میں باہم خون ریزی اور تباہ کن تصادم کی نوبت آتی رہی، اور اسی فتنے کے نتیجے میں ہی امت مسلمہ تا قیامت کئی فرقوں اور گروہوں میں بٹ کر رہ گئی، جس کی وجہ سے امت کی وحدت پارہ پارہ ہوئی اور تقسیم در تقسیم کا لامتناہی سلسلہ چل نکلا۔ اس افسوسناک فتنے کا پس منظر انتہائی مختصر طور پر یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ شرمیلے، انتہائی نرم مزاج اور حلیم و بردبار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب منصب خلافت سنبھالا تو ابتدائی 6 سال تو اسلامی مملکت کے اطراف و اکناف میں سابق خلیفہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی کا اثر جاری رہا، جس کی وجہ سے امور سلطنت بدستور درست انداز میں چلتے رہے، لیکن رفتہ رفتہ بدنیت، سازشی اور شر پسند قسم کے لوگوں نے نئے خلیفہ کے مزاج کو سمجھ لیا، چنانچہ انہوں نے اس صبر و تحمل، نرم دلی اور مہربانی اور حلم و بردباری کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اور یوں انہیں سازشوں اور ریشہ دوانیوں کا موقع مل گیا۔ بالفاظ دیگر بہت سے بد خصلت لوگوں کو اپنے انتہائی شریف النفس اور مہربان خلیفہ کی شرافت راس نہ آئی، جا بجا خفیہ تنظیمیں قائم کر لیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ فتنہ مضبوط ہوتا چلا گیا۔ خلیفہ دوم کے زمانے میں بہت بڑے پیمانے پر اسلامی فتوحات کے نتیجے میں حدود سلطنت بہت زیادہ وسعت اختیار کر چکی تھی۔ رعیت میں بھی اب بہت بڑی تعداد میں عرب و عجم ہر قسم کے لوگ شامل تھے۔ ان کی زبانیں مختلف تھیں، ان کا پس منظر ایک دوسرے سے جدا تھا، ماضی میں ان کا تعلق مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں سے رہا تھا۔ قبول اسلام سے قبل ان کے سابقہ مذاہب و ادیان جدا جدا تھے، اور پھر قبول اسلام کے بعد کیفیت بھی جدا جدا تھی۔ کوئی خلوص نیت کے ساتھ ورضا و رغبت مسلمان ہوا تھا، کوئی کسی دنیاوی مصلحت کے تحت مسلمان ہوا تھا، اور کوئی محض جذبہ انتقام کی بنا پر مسلمان ہوا تھا۔ چنانچہ اسلامی فتوحات کے اس سیل رواں کو جب بزور طاقت روکنے کا کوئی طریقہ نظر نہ آیا تو ان شر پسندوں اور چھپے ہوئے بدخواہوں نے مکر و فریب، سازش اور نفاق کے ذریعے دین اسلام کے خلاف اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کا فیصلہ کیا، اور یوں مسلمانوں کے ہاتھوں میدان جنگ میں اپنی گزشتہ ناکامیوں کا بدلہ اب عیار و مکاری کے ذریعے لینے کی ٹھانی، اور یہ لوگ جگہ جگہ گھوم پھر کر حضرت عثمان کے خلاف نفرت کے شعلے بھڑکاتے اور اس فتنے کو مسلسل ہوا دیتے رہے۔ آخر سن 35 ہجری میں حج بیت اللہ کے موقع پر دور دراز کے علاقوں سے یہی شر پسند لوگ حاجیوں کے روپ میں بہت بڑی تعداد میں حجاز کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس دوران مکہ کے قریب پہنچنے پر مکہ کی جانب اپنا سفر جاری رکھنے کی بجائے مدینہ کے مضافات میں ہی انہوں نے اپنے خفیہ ٹھکانے بنا لیے۔ اس موقع پر مدینہ کے عام باشندوں کی بڑی تعداد میں نیز اکابر صحابہ میں بھی اکثریت مدینہ میں موجود نہیں تھی۔ یہ حضرات حج بیت اللہ کی غرض سے مکہ گئے ہوئے تھے، اور مدینہ شہر تقریباً خالی تھا، جبکہ تمام اسلامی لشکر دور دراز کے ممالک میں مختلف محاذوں پر دشمنوں کے خلاف بسر پیکار تھے۔ خود مدینہ شہر میں، جو اس وقت اولین اسلامی ریاست کا دارالحکومت تھا، کوئی اسلامی فوج موجود نہیں تھی، کیونکہ وہاں کے تمام باشندے باہم شیر و شکر تھے۔ وہاں مکمل امن و امان اور سکون و اطمینان کی فضا تھی، وہاں کسی فوج کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی تھی۔ ایسے میں دور دراز کے علاقوں سے اتنی بڑی تعداد میں یہ فسادی اور شر پسند عناصر حجاج بیت اللہ کے بھیس میں اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کی غرض سے وہاں آ دھمکے، لہٰذا تعداد کے لحاظ سے یہ شر پسند شاید اس وقت خود مدینہ میں موجود اصل باشندوں سے بھی زیادہ تھے۔ اس نادر موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے خلیفہ وقت
نیز دیگر تمام مسلمانوں کی حج بیت اللہ کے بعد مکہ سے مدینہ واپسی سے قبل ہی وہاں اپنے قدم جما لیے اور اپنی پوزیشن مضبوط کر لی۔ نیز خلیفہ وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ بھی کر لیا، جو ان کی شہادت تک یعنی 40 روز مسلسل جاری رہا۔ عشاء خورد و نوش کی رسد بند کر دی گئی۔ بر روما نامی مشہور کنواں جو ہجرت مدینہ کے فوری بعد جب وہاں مسلمانوں کو پینے کے پانی کی شدید قلت کا سامنا تھا، تب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب خاص سے نقد 20,000 درہم ادا کر کے وہ کنواں ایک یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، اور تب ہی سے یعنی تقریباً گزشتہ 35 سال سے تمام اہل مدینہ مسلسل اسی کنویں سے بالکل مفت پانی لے رہے تھے۔ لیکن اب ان فسادیوں کی آمد کے بعد اس کنویں کے پانی سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ کو محروم کر دیا گیا۔ یوں اس ظالمانہ محاصرے کے دوران مظلوم خلیفہ وقت اور ان کے اہل خانہ کے شب و روز نہایت اسرت اور مشقت کی کیفیت میں بسر ہونے لگے۔ اس دوران کبار صحابہ میں سے کئی حضرات نے بار بار پیشکش کی کہ ہم آپ کو کسی طرح خفیہ طور پر یہاں سے نکال کر لے جائیں، مکہ یا کسی اور محفوظ مقام پر پہنچا دیں، لیکن ہر بار حضرت عثمان نے یہی جواب دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیز دارالحجرہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ نہیں جاؤں گا۔ اور جب کئی بار کبار صحابہ نے بار بار ان فسادیوں اور باغیوں کو بزور طاقت وہاں سے رفع دفع کرنے کی اجازت چاہی، تب ہر بار حضرت عثمان نے یہ کہتے ہوئے اجازت دینے سے انکار کیا کہ مجھے یہ بات ہرگز گوارا نہیں کہ محض میری جان بچانے کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے پڑوس میں خون ریزی کا کوئی سلسلہ ہو۔ دراصل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی شہادت کا مکمل یقین تھا، اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت پہلے ہی سے یہ عہد و پیمان کر رکھا تھا جس پر وہ سختی کے ساتھ تعدم زیست قائم رہنا چاہتے تھے۔ اس بارے میں چند احادیث ملاحظہ ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر چڑھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ اس وقت احد پہاڑ کچھ لرزنے لگا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا پاؤں مارتے ہوئے فرمایا، اے احد ٹھہر جاؤ، کیونکہ اس وقت تم پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ ایک دوسری حدیث جو حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جب میں مدینہ کے باغوں میں سے کسی باغ میں موجود تھا، تب کسی شخص نے وہاں آ کر دروازہ بجایا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے دروازہ کھول دو، نیز اسے جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ میں نے دروازہ کھول دیا، وہ ابو بکر تھے۔ میں نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کے مطابق وہ خوشخبری سنائی، جس پر انہوں نے اللہ کی تعریف کی، یعنی اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ دیر بعد پھر وہاں کسی شخص نے آ کر دروازہ بجایا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے دروازہ کھول دو، نیز اسے جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ میں نے دروازہ کھول دیا، وہ عمر تھے۔ میں نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق خوشخبری سنائی، جس پر انہوں نے اللہ کی تعریف بیان کی، یعنی اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر کسی شخص نے وہاں آ کر دروازہ بجایا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے دروازہ کھول دو، نیز اسے جنت کی خوشخبری بھی سنا دو، مگر ایک آزمائش گزر جانے کے بعد۔ میں نے دروازہ کھول دیا، وہ عثمان تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ خوشخبری سنائی، نیز یہ بات بھی بتائی کہ جنت کی خوشخبری تو ہے، لیکن ایک آزمائش کے گزرنے کے بعد، جس پر انہوں نے اللہ کی تعریف بیان کی، نیز یہ بھی کہا، اللہ مددگار ہے۔ امام یحییٰ بن شرف الندوی فرماتے ہیں، اس حدیث سے ان تینوں حضرات ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، نیز یہ کہ یہ تینوں اہل جنت میں سے ہیں۔
اور یہ کہ ایمان اور ہدایت پر تادم زیست ثابت قدم رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے ساتھ پیش آنے والے اس بلوہ یعنی آزمائش کی پیشگی خبر دے دی۔ نیز اس حدیث سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ارشاد پر، خصوصاً اس ارشاد پر مضبوط اور اٹل ایمان اور تصدیق کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنے بارے میں اس آزمائش کا تذکرہ سننے کے بعد اللہ سے اس آزمائش کے ٹلنے کی دعا نہیں کی، بلکہ اس موقع پر اپنے لیے اللہ سے مدد اور صبر و ثبات کی دعا مانگی، جیسا کہ اس موقع پر ان کی طرف سے یعنی اللہ ہی مددگار ہے کہنے کے علاوہ کئی روایات میں یہ الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں، یا اللہ تو مجھے اس آزمائش کے موقع پر صبر و ثبات عطا فرمانا۔ مقصد یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آزمائش کی خبر دی تو یہ خبر یقیناً درست ہے، لہٰذا اسے ٹالنے کی فکر یا دعا کی بجائے اللہ سے اسے اپنے لیے صبر و برداشت، عزیمت و استقامت اور ہمت و حوصلے کی دعا مانگی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے عثمان، اللہ آپ کو ایک خلعت پہنائے گا۔ تب منافقین آپ سے اس خلعت کو اتار دینے کا مطالبہ کریں گے، لیکن آپ اسے مت اتاریے گا تا وقت دیا کہ آپ اسے پہنے ہوئے ہی مجھ سے آن ملیں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں خلعت سے مراد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت مراد لی تھی، لہٰذا باغی ان سے خلافت سے دستبرداری کا جو مسلسل مطالبہ کر رہے تھے، اس کے جواب میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ارشاد بلکہ اس تاکید پر مضبوطی سے عمل پیرا تھے، یعنی کسی صورت اس خلعت کو نہیں اتارنا، یعنی خلافت سے دستبردار نہیں ہونا کہ جو اللہ نے پہنائی ہے، اور یہ کہ اس دستبرداری کا مطالبہ کرنے والے لوگ برحق نہیں بلکہ یہ منافقین ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا تذکرہ فرمایا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ شخص اسی فتنے کے موقع پر مظلومیت کی حالت میں قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک بار میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے فتنے کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا جو جلد ہی ظاہر ہونے والا تھا۔ اسی دوران ایک شخص وہاں سے گزرا جس نے کپڑے سے اپنا منہ ڈھانپ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اس فتنے کے موقع پر یہ شخص ہدایت پر ہوگا۔ تب میں نے اٹھ کر اس شخص کے قریب پہنچا، میں نے دیکھا وہ تو عثمان بن عفان ہیں۔ اس پر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یہی شخص؟ آپ نے جواب دیا، ہاں یہی شخص۔ غرضیہ کہ اس فتنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایات، یہ سب کچھ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر تھا۔ اسی وجہ سے وہ بالکل مطمئن تھے اور صبر و ثبات نیز مکمل عزیمت و استقامت کے ساتھ ان تمام تر مشکلات کا مقابلہ کر رہے تھے، اور اس دوران اکابر صحابہ میں سے جب بھی کسی نے کسی بھی شکل میں تعاون کرنے کی پیشکش کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ یہی جواب دیا کہ میں رسول اللہ کے ساتھ ایک عہد و پیمان کر رکھا ہے، میں اسی پر قائم ہوں۔ ایک روز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر موجود مدینہ کے عام مسلمانوں اور ان باغیوں کے درمیان جھڑپ کی نوبت آئی، جس کے نتیجے میں فریقین کے کئی افراد زخمی ہو گئے۔ تب مدینہ کے باشندے، جن کی تعداد 700 سے زیادہ تھی، جن میں کئی اکابر صحابہ اکرام بھی موجود تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے جمع ہوئے اور ان سے باغیوں کے خلاف مدافعت کی اجازت چاہی، لیکن حسب سابق اس بار بھی حضرت عثمان نے انکار کیا
اور انہیں سمجھا بجھا کر بلکہ خوب اصرار کر کے واپس روانہ کر دیا۔ اسی کیفیت میں وقت گزرتا رہا، حالات مزید بگڑتے چلے گئے، محاصرہ طول پکڑ گیا، فاقے بڑھتے رہے۔ آخر مسلسل فاقوں کے دوران ایک روز حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا، دن بھر عبادت و تلاوت قرآن میں مشغول رہے۔ جب شام ہوئی تو افطار کے لیے پانی تک میسر نہ آ سکا، اسی کیفیت میں تمام رات گزاری۔ دوسری صبح ان کی اہلیہ حضرت نائلہ ایک پڑوسی سے خفیہ طور پر کچھ پانی مانگ لیں اور اپنے شوہر کو پیش کیا، جبکہ طلوع صبح سے قبل ہی حضرت عثمان بغیر کچھ کھائے پیے دوبارہ روزے کی نیت کر چکے تھے۔ نماز فجر کے بعد تلاوت قرآن کریم میں مشغول ہو گئے۔ اس دوران کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی تو خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی باغ میں تشریف فرما ہیں اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے یوں فرما رہے ہیں: عثمان، آج شام تم روزہ ہمارے ساتھ افطار کرو گے۔ سبحان اللہ۔ نیند سے بیدار ہوتے ہی صاف ستھرا نفیس لباس زیب تن کیا اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ دن بھر یہی کیفیت رہی۔ نیز اس روز اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی کی خاطر 20 غلام بھی آزاد کیے۔ اتفاق سے اسی روز مدینہ میں یہ خبر گردش کرنے لگی کہ ان باغیوں کی سرکوبی کی غرض سے اسلامی ریاست کے دور دراز کے بعض علاقوں سے کئی لشکر مدینہ کی جانب رواں دواں ہو چکے ہیں۔ اس خبر کی وجہ سے باغیوں نے اپنے مزعوم کارروائیاں تیز کرنے کی ٹھانی۔ مزید یہ کہ اس موقع پر مدینہ شہر میں موجود کبار صحابہ اکرام میں سے کئی حضرات نے اپنے نوجوان بیٹوں کو حضرت عثمان کے گھر کی حفاظت پر مامور کر رکھا تھا تاکہ ان باغیوں میں سے کوئی کسی صورت اندر داخل نہ ہو سکے۔ ان نوجوانوں میں بالخصوص حضرت حسن بن علی بن ابی طالب، حسین بن علی بن ابی طالب، عبداللہ بن عمر بن الخطاب، نیز عبداللہ بن زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش تھے۔ اسی صورتحال میں وہ دن گزرتا رہا۔ سورج حسب معمول اپنا سفر طے کرتے ہوئے اپنی منزل کی جانب بڑھتا رہا۔ آخر سورج ڈھلنے لگا اور پھر عصر کا وقت ہوا، اور پھر جب افطار کا وقت بھی قریب آنے لگا تو نہ جانے کہاں سے کسی باغی کا چلایا ہوا تیر فضا میں اڑتا ہوا آیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر حفاظت کی غرض سے موجود نوجوانوں میں سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آن لگا، جس پر وہ زخمی ہو گئے اور خون بہنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر باغی گھبرا گئے اور باہم سرگوشیاں کرنے لگے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو چکے ہیں۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی وجہ سے ان کی خاص قدر و منزلت ہے، نیز ان کے خاندان بنو ہاشم کا بھی بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے، لہٰذا ان کا زخمی ہو جانا ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ عین ممکن ہے کہ مدینہ کے سبھی باشندے اب مشتعل ہو جائیں اور ہمارے خلاف کوئی بڑا فیصلہ کن اقدام کریں، لہٰذا اب مزید تاخیر ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوگی۔ جو کرنا ہے صورتحال بگڑنے سے قبل بس ابھی فوری طور کر لیا جائے۔ اس باہمی مشاورت کے بعد فوری طور پر کچھ باغی عقبی راستے سے خفیہ طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے متصل ابو حزم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے اور پھر وہاں سے دیوار پھلانگتے ہوئے حضرت عثمان کے گھر کی چھت پر جا پہنچے اور پھر وہاں سے گھر کے اندر حصے میں آ گئے۔ باہر کسی کو کانو کان خبر تک نہ ہو سکی۔ مہاجرین و انصار میں سے کئی اکابر صحابہ کے نوجوان بیٹے بدستور وہاں دروازے پر پہرہ دیتے رہے، لیکن اندر کی صورتحال کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ ادھر عقبی راستے اور پھر چھت سے ہوتے ہوئے باغی آخر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندرونی حصے میں پہنچے تو سیدھے اس مقام کی جانب گئے جہاں حضرت عثمان بیٹھے ہوئے انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ تلاوت قرآن میں مشغول تھے۔ تب ایک سنگ دل باغی نے آگے بڑھ کر پوری قوت سے لوہے کی سلاخ پیشانی پہ دے ماری۔ عجیب اتفاق کہ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 137 138۔ اللہ عن قریب ان سے آپ کو کافی دور ہو جائے گا اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو اور اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا۔
ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اس آیت کی تلاوت کے ساتھ ہی پیشانی پر جب اس آہنی اصلاح کی ضرب لگی تو خون مبارک بہنے لگا۔ تب اس بہتے ہوئے خون کے کچھ چھینٹے قرآن کریم کی اس نسخے پر، اس آیت پر بھی جا گرے، یعنی اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس سے اچھا رنگ کس کا ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور بدبخت نے آگے بڑھ کر تلوار سے وار کیا، جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ پر روکنے کی کوشش کی، جس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کٹ کر بازو سے جدا ہو گیا۔ تب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، یہ وہی ہاتھ ہے جس نے سب سے پہلے قرآن لکھا تھا۔ باغی نے دوبارہ وار کیا، اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت نائلہ نے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ پر اس کا وار روکنا چاہا، جس پر ان کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ کر دور جا گریں۔ اس پر ایک باغی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار سے بے ترپے کئی وار کیے۔ یوں 40 روز تک مسلسل جاری رہنے والے اس ظالمانہ اور مجرمانہ محاصرے کے بعد بالآخر 18 ذوالحج سن 35 ہجری جمعہ کی شام مغرب سے کچھ قبل، جب افطار کا وقت قریب تھا، خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتہائی مظلومیت اور بے کسی کی کیفیت میں 82 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ باغی جس طرح خفیہ طریقے سے اندر آئے تھے، اسی طرح اس مجرمانہ کارروائی کے بعد نہایت جلدی کے ساتھ خفیہ طریقے سے غائب ہو گئے۔ باہر کسی کو کچھ خبر نہ ہو سکی۔ کچھ دیر کے بعد جب ان کی زخمی اہلیہ حضرت نائلہ کے ہوش و حواس قدرے بحال ہوئے تو انہوں نے چیخنا چلانا شروع کیا۔ تب سبھی لوگ دوڑے ہوئے وہاں پہنچے اور انتہائی المناک اور دل خراش منظر دیکھ کر دم بخود رہ گئے۔ بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور پھر تحمل اور برداشت، غیرت و حیا اور عصمت و شرافت کے اس پیکر کو غسل دیے بغیر انہی خون آلود کپڑوں میں رات کی تاریکی میں جنت البقیع میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ یہ ہے مظلوم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی المناک داستان۔ اہل ایمان تا قیامت جب بھی یہ داستان پڑھیں گے تو یقیناً یہ داستان انہیں خون کے آنسو رلاتی رہے گی۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ جو اتنا بڑا ظلم ہوا اور یہ اتنا بڑا جو فتنہ پیش آیا، اس کے بڑے نتائج، ناقابل تلافی نقصانات اور منفی اثرات آج تک مسلسل جاری و ساری ہیں۔ یہی فتنہ مختلف اوقات میں مختلف شکلیں بدلتا ہوا آگے بڑھتا رہا اور تباہیاں پھیلاتا رہا، جس کے نتیجے کے طور پر کتنے ہی مزید فتنے پیدا ہوتے رہے، باہمی جنگوں اور خون ریزیوں کی نوبت آتی رہی۔ غرضیہ امت مسلمہ میں آج تک جو افتراق اور انتشار ہے، نفرتوں اور تفرقہ بازیوں کا جو لامتناہی سلسلہ ہے، یہ سب اسی کا اثر ہے، اسی کا نتیجہ ہے، بلکہ اسی کا وبال ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائیں، آمین۔ نیز ہمیں وہاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت اور معیت کے شرف سے سرفراز فرمائیں، آمین۔